اس میں بیچ میں جو ٹویسٹ ڈالا گیا بات کو، چونکہ ابن شہاب زہری صاحب ہیں، بی بی پاک نے ہم مفتی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، نادر علی صاحب جب بھی دوبارہ ان کے ساتھ پروگرام کریں، ہمارا چیلنج ہے مفتی حنیف قریشی سمیت دیگر تمام افراد کو، آپ انہیں کہیں کہ ایک عدد صحیح روایت اہل سنت تراث میں سے، اہل سنت تراث حدیث میں سے، تاریخ میں سے ایک صحیح روایت لے آئیں کہ ابو بکر اور عمر حضرت زہرا کے جنازے میں شریک۔ بڑے آپ رحماء بینہم کے پہاڑے بھی لوگوں کو سناتے ہیں، بڑے شیر و شکر کے لوگوں کو جناب لوریاں بھی سناتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ حضرت زہرا کے جنازے میں کہاں تھے؟ لیکن جب بخاری مسلم کی یہاں بات آتی ہے اس موقع پہ تو آپ بخاری مسلم کو لگا دیتے ہیں سائڈ پہ اور جا کے پھر وہ چوتھے پانچویں درجے کی تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے آپ اپنے مقدمے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی اب بخاری کے ختم کرواتے تھے یا تاریخ کی کتابوں کو ختم کرواتے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کریم کے لیے رسول اللہ نے پابندی لگا دی کہ بھائی جب تک میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے تو وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور آپ کا داماد ہو، مفتی صاحب سے پوچھا، آپ کا داماد ہو اور وہ ایک دوسری شادی کرنا چاہتا ہو، آپ یہ مسئلہ گھر میں بیٹھ کے کریں گے جمعے پہ یا نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں حل کریں گے؟ بڑی آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شان تو بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے حضرت علی کی شان بھی کم کی، حضرت زہرا کی شان بھی کم کی، رسول اللہ کی شان بھی کم کی، صرف کیا؟ اپنی ممدوح شخصیات کو بچانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو کا تفصیلی رد جو ہے وہ جاری تھا۔ حدیث کرتاس پر ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اس کے بعد ثقیفہ کے متعلق جو مفتی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو تھی اس کو بھی نہایت ہی مفصل آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے فدق۔ فدق کے حوالے سے حنیف قریشی صاحب نے کچھ بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اپنی جو ہے وہ معروضات آپ کی خدمت میں رکھیں گے تاکہ جو اہل حق ہیں، حق کے متلاشی ہیں، ان کے لیے یہ قضیہ نہایت واضح اور روشن ہو جائے۔ ملاحظہ کریں۔ بنیادی طور پر فدق ایک باغ نہیں ہے، فدق ایک خیبر کے قریب پوری جاگیر ہے۔ جب یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ نے جنگ کی تو اس کے بعد ایک پرامن طور پر جو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ زمین آپ کے نام کر دیتے ہیں، آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس میں ایک صلح ہو گئی آپس میں، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پوری جاگیر ہے، اور یہ کوئی اس کی آمدن چند باغ جتنی نہیں تھی، بہت بڑی اس کی آمدن تھی، چھوٹا جو بتاتے ہیں، جی بہت بڑی جاگیر تھی، اور یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئی، یعنی ریاست مدینہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئی، کیونکہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جو مال فے ہوتا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو اپنا ملکیت میں لے لیا، یا اس کو آپ نے اسی طرح سے جو اس کا ایک ریاست کے ماتحت ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک صدقات کے اس میں رکھ لیا، یعنی ریاست کے ماتحت جو پراپرٹیز ہے اس میں رکھ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے اسی سے گھر کی آمدن بھی جو اخراجات تھے ازواج مطہرات کے، اسی میں سے اہل البیت کو بھی جاتا تھا، اسی میں سے جو باہر کے جو اسلحہ وغیرہ بنانا ہے یا کوئی نئی جنگ کی تیاری کرنی ہے، وہ تمام یعنی کہ جو مصارف تھے وہ اس میں آ گئے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ذاتی جو چیز ہوتی ہے، ذاتی تو اب ذاتی جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ تر اپنے ذاتی مصارف میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، سفیر آ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی خرچہ ہو رہا ہے، پھر جو جنگوں کے لیے بھی ہو رہا ہے، مسکینوں کو بھی ہو رہا ہے، سارا اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی رسول اللہ نے اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں لیا۔ یہ تو ایک پہلی بات آ گئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا، واہ واہ وصال با کمال، واہ، تو حضرت سیدہ النساء 5 روایتیں اس حوالے سے صحیح کہ آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ اس کا کیا کریں گے فدق کے معاملے کا۔ ان میں سے 2 روایتوں میں جن کے ماشاءاللہ مرکزی راوی وہی ابن شہاب زہری صاحب، ابن شہاب زہری صاحب ہی چل رہے ہیں ابھی تک، جی اچھا، کہ جس میں یہ ہے کہ جی حضرت بی بی پاک نے ان سے کہا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں وہ جو معاملات ہیں میں اسی طرح کروں گا جیسے رسول اللہ نے ان کا اس کا سلسلہ کیا ہے، چونکہ ہیڈ آف ریاست کے بعد اب اگلا ہیڈ آف ریاست کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے لگی پورا سینیریو سامنے آ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سب کے سامنے یہ چیز کلیئر ہے کہ رسول اللہ یہ جو کچھ انتظام اور انتظام کرتے رہے ہیڈ آف ریاست کی حیثیت سے کرتے رہے، اور لہٰذا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا جو حضور کرتے رہے میں وہی کروں گا، اس سے نہ بال برابر کٹاؤں گا نہ بال برابر بڑھاؤں گا، کسی کا حق نہ لوں گا نہ کسی کا۔ اب اس میں بیچ میں جو ٹویسٹ ڈالا گیا بات کو، چونکہ ابن شہاب زہری صاحب ہیں، بی بی پاک نے ناراضی، حالانکہ جتنی بھی روایتوں کے اندر یہ ہے وہاں تمریض کے جملے موجود ہیں، وہاں یقینی قطعی بات، یعنی کہا گیا، کس نے کہا؟ اگر ان کی طرف بات نہیں ہے تو پھر وہاں سیگا کالا ہونا چاہیے، لیکن کالت ہونا چاہیے، جبکہ کالا ہے، یعنی راوی کہہ رہا ہے، اچھا کون راوی کہہ رہا ہے؟ وہ غائب ہیں صاحب، سب ہستی سے مٹے ہوئے۔ لہٰذا اس قسم کی بوگس روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پورا ڈرامہ سٹیٹ کیا گیا، بی بی پاک کا حق مار دیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ جس طرح ہر بیٹی کو، مطلب ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک مدرسے کے مؤتمن صاحب ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو نگران ہے مدرسے کو، اسے پوچھیں گے کیا کرنا ہے آپ، تو اگر وہ آگے سے کہتے جی جیسے نظام پہلے چلتا رہے ہم ویسے ہی چلائیں گے، بی بی پاک مطمئن ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔
ٹھیک ہے مطمئن ہو گئے؟ جی بالکل مطمئن. اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر. یہ مطمئن یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, بخاری کے اندر 3 روایتوں میں کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. کلام نہ کرنا یہ ناراضگی بھی تو ہے. کلام نہ کرنا اس مسئلے پر ایک بندہ اگر وہ اتنا معاملہ ہے تو اس کے اوپر بات کرے, وہ بات ہی نہیں کر رہے. ہم اہل سنت و جماعت وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے اس بات کا سوال کرنا یہ فطرتی سا تقاضا ہے کہ بھئی کیا اس کا حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور وراثت کے لیے آئے گا, یعنی ان کی ملکیت میں یہ چیز ہے, یا یہ کیا ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو وہ حدیث سنائی, ٹھیک ہے, کہ اے بی بی پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء, ہم انبیاء کا گروہ ہیں, ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی. اور یہ روایت صرف سنیوں کی کتابوں میں نہیں ہے صاحب, یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے. اچھا, کمال تو یہ کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اصول کافی فروع کافی میں بھی یہ موجود ہے روایت ہے کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ سے یہ سنا ہوا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے قرآن کے ظاہری جو عموم ہے کہ جس وقت جو آیت وراثت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا, تو بی بی پاک کا قرآن کے ظاہری عموم پر عمل کرتے ہوئے سوال کرنا بالکل درست ہے, بالکل درست ہے, درست ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چونکہ خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے اس کی تخصیص کی ہوئی ہے. سمجھا دوں کیسے؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا. اب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, اوپن اجازت ہے, وہ کتنی شادیاں کر سکتے ہیں, انلمیٹڈ. ہمارے لیے پابندی ہے کتنی کریں گے, 4 سب کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح روایات میں موجود ہے سیاق کے اندر کہ بھائی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے لیے رسول اللہ نے پابندی لگا دی کہ بھائی جب تک میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے تو وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا اور دشمن خدا کی بیٹی ایک بندے کے گھر میں. یہاں میں آپ کے پروگرام کی وضاحت سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, وہ جس بیٹی کی شادی کے لیے وہ قبیلے والے چاہ رہے تھے, آفر کر رہے تھے حضرت علی کو, وہ کون تھی؟ مومنہ کے کافرہ. تو جب رسول کے دور کے اندر مومنہ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ صحابیہ. تو سرکار صحابیہ اگر حضرت بی بی پاک کے آ جائے ان کے ساتھ دوسری نکاح میں تو کیا رہے, صحابیہ ہیں وہ, پتہ مولا علی کی بیوی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا چونکہ اس کی ریزن کیا ہے کہ بی بی پاک کی دل آزاری ہو رہی ہے, ایک حلال اور جائز کام بھی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جائز اور حلال کام کو کیا کر رہے ہیں, منع. یہ حدیث کیا آ گئی, مخصص. باقی ساروں کے لیے اجازت ہے 4 کرو. اس حدیث نے خاص کر دی حضرت علی کی ذات کو کہ جب تک بی بی پاک حیات ہیں آپ 4 نہیں کر سکتے. آپ یہ خاص ہو. جی, یہاں تک آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک کو ایک دفعہ کور کر لیں ترتیب سے, تاکہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو مغالطے پیش کیے ہیں ان کا جواب آپ کی خدمت میں آ جائے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے فدق کے حوالے سے بیان کرنا چاہا کہ قرآن مجید میں جو مال فی ہے, مال فی کے متعلق قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور اس کے دیگر مصارف بیان کیے گئے ہیں. اور مال فی جو ہے وہ ہیڈ آف دی جو ڈپارٹمنٹ ہے, ہیڈ آف دا جو اسٹیٹ ہے, اس کے پراپرٹی میں چیز رہتی ہے, جیسا کہ خود اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتب میں یہ روایات نقل کی ہیں. مثلا صحیح بخاری میں روایت ہے, میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. صحیح یہ شرح نووی میں, ہاں جی شرح نووی میں ہم چلتے ہیں تو یہ ملاحظہ کیجئے, یہ شرح نووی ہے. شرح نووی میں جلد نمبر 12 ہے, صفحہ نمبر 82 ہے. اس میں قاضی عیاض اور تمام علماء نے اس کو قبول کیا اور اسی کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خمس جو خیبر کا تھا, مثلا قال قاضی العیاض, یہاں سے دیکھیں قال فی تفسیر صدقات النبی, میں تھوڑا اس کو مزید زوم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, قاضی عیاض نے جو صدقات نبی کے حوالے سے تفصیل بیان کی ہے اس کو یہ اوپر سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 حصے تھے. المذکور فی الاحادیث قال اسارت الیہ بثلاثۃ حقوق احد وما وہب لہ, جو رسول اللہ کو ہبہ کیا گیا, وذالک وصیت مخیرق الیہودی لہ عند اسلامہ یوم احد, احد کے دن اس نے اس کی وصیت کی تھی. وکان سبع حوائط فی بنی نذیر, بنی نذیر کے جو مال تھا وہ کہ ما آتاہ الانصار من ارضہم وہو ما لا یبلغہ الماء وکان ھذا ملکا لہ, یہ رسول اللہ کی ملک تھی. الثانی حقہ من الفی من ارض بنی نذیر حین اجلاہم کانت لہ خاصہ, کہ جو بنی نذیر کی زمین تھی, وہ بنو نذیر کی جو زمین تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو گئی. کیوں؟ لأنہا لم یوجف علیہا المسلمون بخیل ولا رکاب, کہ اس پہ کوئی مسلمانوں نے گھوڑے وغیرہ نہیں دوڑائے. اچھا, اب یہ ایک تیسرا جو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں, یعنی دو یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں, اور جو تیسری چیز ہے وہ مثال کے طور پر خیبر اور یہ ساری چیزیں جو خیبر سے ملا تھا. الثالث سہمہ من خمس خیبر, یہ ملاحظہ کریں, سہمہ من خمس خیبر ومفتتح فیہ عنوۃ فکانت ھذہ. اب یہ کہتا ہے فکانت ھذہ, یہ سب کچھ کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حق تھا, دیگر مصارف اس میں نہیں ہے. لا حق فی لأحد غیر, کسی کا بھی اس میں کوئی حق
نہیں ہے۔ یہاں تک یہ آپ نے مسئلے کو واضح سمجھ لیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اموال ملے تھے رسول اللہ کا خاص حق تھا، اس میں جو دیگر مسائل بیان کی سکتے ابن سبیل لوگ، فقراء، مساکین، ذوی القربہ وغیرہ، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب ان میں سے جو بنو نذیر تھا، بنو نذیر کی جو زمین تھی وہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ خیلی ممنون، وہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر، کہ رسول اللہ نے جناب زبیر کو وہ زمین کیا کر دی؟ ہبا کر دی، دے دی، عطا کر دی۔ اقطع ان کی ملکیت میں دے دی۔ اقطع کا مطلب کیا؟ ملقہ، یعنی ملقہ یملک تملیک، یعنی ان کی ملکیت میں دے دی۔ کون سی زمین؟ بنو نذیر کی، چونکہ رسول اللہ کی خاص ملکیت تھی۔ وہاں پر یہ افراد نہیں کہتے کہ جناب وہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا اس نے یہ کام کیا، وہ بنو نذیر کی زمین جو ہے ان کے حوالے کر دی۔ یہاں پہ کوئی بھی اہل سنت جو ہے وہ کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن جیسے جناب سیدہ کی بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ جی جناب سیدہ کی تھی ہی نہیں، یہ جناب سیدہ کو مل ہی نہیں سکتی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے عہدے کے مطابق وہ ساری چیزیں بعد میں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا اس کے پاس جائے گی۔ تو وہ جو بنو نذیر کا جو ایک زمین کا حصہ تھا جو جناب زبیر کو دیا گیا بخاری کی روایت کے مطابق، وہاں پر یہ بالکل سب خاموش، وہاں پر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے جب دے دی تو واپس کیوں نہیں لی؟ واپس کیوں نہیں لی؟ اگر اس کو موقع طور پہ دی گئی تھی تو واپس لانے والی روایت لے کر آئیں۔ حتیٰ کہ ان کے اپنے علماء نے، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ وہاں پر اقطع کا جو معنی ہے کہ دینا رسول اللہ کا، وہ کیا ہے؟ ملقہ، یعنی اس کی ملکیت میں دینا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی نہیں بولتا۔ اچھا وہاں پر ان کو یہ بھی یاد نہیں آتا، جیسے یہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی میراث کی بات ہوگی تو کہا کہ زہرا اکیلی نہیں تھی نا، تو اور بھی تو بیویاں تھیں، اور بھی تو ان کے ورثاء تھے، چچا تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن جہاں پر جب جناب زبیر کو دیا گیا وہاں پہ ان میں سے کسی کو کچھ یاد نہیں آیا۔ بھائی جو رسول اللہ کی خاص ملکیت ہے، جو رسول اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ ابھی میں نے قاضی عیاض سے بھی دکھایا، اس کے بعد اگر رسول اللہ وہ ہبا کر دیں کسی کو تو کسی کو کوئی سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر جناب زہرا اس میں سے مانگتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے کہ بھائی یہ چونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے تو یہ چیزیں ان کے پاس جائیں گی، اس کے بعد پھر ابو بکر کے پاس آ جائیں گے۔ نہیں، ابو بکر اس کرائٹیریا پہ نہیں آتا۔ اگر ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال کریں گے۔ تمام ناظرین اس پہ ذرا سوچئے، یہ جن قرآن کے آیات سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ساری زمین جو ہے وہ رسول اللہ کو اس عہدے کی وجہ سے دی گئی تھی، جو ان کا عہدہ رسالت ان کے پاس تھا، اس کے بعد ظاہری بات ہے جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو جو ان کی مسند پہ آئے گا اس کو یہ ملنی تھی۔ اس کے ساتھ نہ ہبا کا تعلق ہے چونکہ وہ اس کی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، جبکہ ہم نے دکھایا وہ ذاتی پراپرٹی تھی، اور نہ ہی اس سے کوئی میراث کا تعلق ہے۔ تو ہمارے سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات کے ظواہر سے تمسک کرتے ہوئے اس کا مطالبہ کیا، تو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ جو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے اس سے مراد کون سی پراپرٹی ہے؟ اس سے مراد ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے عنوان سے پراپرٹی ہے یا ان کی ذاتی پراپرٹی ہے کہ جس کو وہ میراث بھی اس میں مل سکتی ہے اور وہ ہبہ بھی ہو سکتی ہے؟ کیا زہرا کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ آج مفتی صاحب کو علم ہو گیا اور اس کے بعد تمام آپ مفسرین کو علم ہو گیا، لیکن زہرا کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اور آپ کہتے ہیں جی سبحان اللہ کیا بات ہے زہرا سلام اللہ علیہ کی زبانی کلامی کسی کے لیے شان بیان کرنا، بھی چیزیں بیان کرنا۔ حضرت عائشہ نے بھی حضرت امیر المؤمنین کے فضائل کی روایتیں نقل کی ہیں، حدیث آیت تطہیر کو بیان کرنے والی وہی ہیں، لیکن زبانی کلامی نقل کرنے کے باوجود بھی جنگ جمل میں تلوار لے کے مولا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ جنگ ہوئی تھی نا، جنگ جمل ہوئی تھی، تو یہی صحابہ جو آپ کہتے ہیں کہ فضائل کی روایتیں نقل کرنے والے مولا علیہ السلام کے خلاف برسر پیکار ہو گئے تھے۔ تو زبانی کلامی وہی آپ لوگوں کا بھی حال ہے کہ زبانی کلامی آپ لوگ بیان کر دیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں ہزارہ کے ساتھ آپ کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اچھا اگلے مرحلے میں چلیں، یہ تو انہوں نے مال فیق کے حوالے سے بات کی۔ پھر یہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جناب اس میں ابن شہاب زہری ہے، اس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جاتی ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ پہلی بات ہے مفتی صاحب یہ ایک مرتبہ مطالبہ نہیں ہے۔ اگر ابو بکر نے آپ کی پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا پڑا، آپ وہاں پر فقہ و اصول کے قواعد جو ہیں جاری کر رہے تھے، جو کہ آپ کو جاری کرنا نہیں آیا، آپ کو فقہ و اصول کا وہاں پر پتہ نہیں تھا، وہ ہم لوگوں کے لیے واضح کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کیوں اپنی ادبیات عرب بھول گئے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فکانت تسألو میراث ابی، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے، یہ مفتی صاحب سے کبھی کوئی پوچھے کہ مفتی صاحب یہ فکانت تسأل کا مطلب کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مطالبہ کیا۔ بخاری کی روایات کے مطابق باہر نہ جائیں، ایک دفعہ زہرا سلام اللہ علیہ کسی کو بھیجتی ہیں، ایک دفعہ پہ نفس نفیس جاتی ہیں، اور ایک دفعہ روایات میں آیا حضرت عباس کے ساتھ جاتی ہیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بار بار مطالبہ کرنا یہ بتلاتا ہے کہ وہ ابو بکر کی حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرسمات رکھنا صدقہ کو نہیں مانتی تھی، وہ رسول اللہ کی حدیث اس کو نہیں مانتی تھی۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واضح دو ٹوک موقف ہے۔ پھر
کہتے ہیں جی وہ جناب حدیث کو یوں 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 کر کے جناب بڑا چڑھا کے بیان کر دیا گیا. مفتی صاحب حدیث کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے والا کون ہے؟ شہاب زہری. شہاب زہری کیا ہے؟ غیر ثقہ ہے؟ نہیں ثقہ ہے. اچھا اب یہ بتائیں اس ثقہ آدمی نے جو اس حدیث کو بیان کیا ہے اس ثقہ کی روایت کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اہل سنت محدثین میں ثقہ کی روایت کا کیا حکم ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے وہ مقبول ہوتی ہے. اگر آپ اس طریقے سے یہ روایات کو سائڈ پہ کریں گے، ہر کوئی بندہ آئے گا وہ کہے گا نہیں جی یہ روایت چونکہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ہمارے مذہب کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، سائڈ پہ جائیں گی. بھائی کیوں سائڈ پہ جائے گی؟ معیار مذہب نہیں ہے آپ کا، معیار آپ کا مزاج نہیں ہے، معیار اس افراد کی ثقاہت ہے. وہ ثقاہت کے معیار پر پورا اترتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ جناب وہ کہہ دیا ناراضگی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو مطمئن ہو گئی تھی ہزارہ سلام اللہ علیہ. ہم مفتی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، نادر علی صاحب جب بھی دوبارہ ان کے ساتھ پروگرام کریں، ہمارا چیلنج ہے مفتی حنیف قریشی سمیت دیگر تمام افراد کو، آپ انہیں کہیں کہ ایک عدد صحیح روایت اہل سنت تراث میں سے، اہل سنت تراث حدیث میں سے، تاریخ میں سے ایک صحیح روایت لے آئیں کہ ابو بکر اور عمر حضرت زہرا کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. آپ بتائیں مدینہ کتنا بڑا تھا؟ آپ بیٹھ کے یہاں پر بڑی جناب جغرافیائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ بتائیں مدینہ کتنا بڑا تھا. اور رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی اس وقت موجود تھی. بڑے آپ رحماء بینہم کے پہاڑے بھی لوگوں کو سناتے، بڑے شیر و شکر کے لوگوں کو جناب لوریاں بھی سناتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ حضرت زہرا کے جنازے میں کہاں تھے؟ خود آپ ہی کے اپنے علماء نے اس کو بیان کیا. ابن بطال نے، شارحین بخاری، اولین شارحین بخاری میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. خطابی ہے، خطابی کے بعد جو بندہ ہے ابن بطال ہے. ابن بطال اپنی شرح میں بیان کرتا ہے کانا بینہما شیء، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور ابو بکر کے درمیان کوئی مسئلہ تھا. وہ بیان نہیں کرتا، وہ کہتے اس وجہ سے ان دونوں کو نہیں بلایا گیا. اور خود مفتی حنیف قریشی صاحب کے مذہب کے مطابق اور ان کے رجالی منہج کے مطابق بھی مصنف عبدالرزاق کی روایات میں آیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ یہ دونوں میرے جنازے میں نہ آئیں. زہرا سلام اللہ نے وصیت کی ہے. مفتی وہ آپ کے مذہب کے مطابق روایات ہیں، وہ تو کلی کھل گئی. پھر ابن حجر نے تلخیص العبیر میں کیا بیان کیا؟ اس نے کہا فقط ثابت، وہ بیان کر رہا ہے بیہقی سے بیان کر رہا ہے کہ فقط ثابت، یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ لم یعلم ابو بکر نہیں جانتا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں. ابو بکر نہیں جانتا تھا. کون بیان کر رہا ہے؟ ابن حجر و بیہقی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو تو علم نہیں تھا. تو کیوں علم نہیں تھا؟ اگر معاملہ حل ہو چکا تھا، بالکل زہرا مطمئن ہو گئی تھی، تو جناب علم ہونا چاہیے تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ جی فدق کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا. نہیں، وہ تاریخ لوگوں کو بتا رہی ہے، آپ کی صحیح روایات بتا رہی ہے، چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں. آپ چھپائیں وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی ایک باشعور اہل سنت جب خود کتب کو دیکھے گا تو وہ تو سوچے گا، وہ ان شخصیات کو دیکھے گا، وہ سوچے گا. دکھائیے مفتی صاحب بخاری مسلم تو یہ کہہ رہی ہیں، آپ نے بخاری مسلم کی جناب ختم کروا کے لوگوں کو پاگل بنا دیا. لیکن جب بخاری مسلم کی یہاں بات آتی ہے اس موقع پہ تو آپ بخاری مسلم کو لگا دیتے ہیں سائڈ پہ، اور جا کے پھر وہ چوتھے پانچویں درجے کی تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے آپ اپنے مقدمے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آپ بخاری کے ختم کرواتے تھے یا تاریخ کی کتابوں کو ختم کرواتے تھے؟ آپ بخاری کا ختم کہاں گیا؟ آپ کہتے ہیں جی سب کچھ ختم ہو گیا تھا. کوئی نہیں جی، لوگوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا. پھر کہتے ہیں جی صیغہ تمریض آ گیا، کالا کالا. ہم بھی اس پہ کئی بار چیلنج کر چکے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کالا کولا، یہ کالا چٹا، یہ جو آپ کہتے ہیں، جو آپ لوگوں نے ایک پہاڑا بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں جی یہ صیغہ تمریض اور جناب اس میں یہ آ گیا وہ آ گیا، راوی کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے، آپ سے ہمارا سوال ہے، کالا صیغہ تبریز ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات ہمیں یہ بتائیے کہ ایک محدث طول تاریخ میں آپ جناب خطابی کی شرح سے اٹھا کر آج تک کے اپنے غلام رسول سعیدی صاحب کی شروحات تک آپ مجھے ایک محدث دکھائیے کہ جو آپ کے محدثین تھے نا، کہ یعنی آج کل کے جو جن کو کوئی پتہ نہیں، ہر کوئی بندہ اٹھ کے آج کل تو بخاری کی شرح لکھ رہا ہے. آپ کے محدثین میں، بخاری مسلم کی شارحین میں کس نے کہا ہے کہ یہ جو جملہ تھا، یہ زہرا کا غضبناک ہونا فغاضبت فاطمہ علی ابی بکر، یہ جملہ زہری کا ادراج ہے؟ یہ جملہ زہری کا ادراج ہے. کوئی ایک بندہ نہیں ہے. آج آپ اٹھ کے، چونکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی پرانے زمانے میں تو چلو ہمارا تکا لگ جاتا تھا، آج تو یہ والا تکا نہیں چلے گا. جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے، آگے لوگوں کے اندر زیادہ شعور آ رہا ہے، تو وہ جو پرانے ٹوٹکے تھے وہ اب نہیں چل رہے. چونکہ پہلے آپ لوگ کرتے تھے تعویلیں کہ وہ جی بشری تقاضا ہے، وہ اصل میں تو بی بی جو ہے نا وہ ناراض اپنے آپ پہ ہوئی تھی. حتیٰ آپ کے سہارنپوری صاحب نے تو یہ تک لکھ دیا فغاضبت علی نفسہا، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ نہیں اپنے آپ پہ غضبناک ہوئی کہ من حیث ان تطلب
کہ حضرت زہرا سلام اللہ نے مطالبہ کیا کس چیز کا؟ ایک ایسی چیز کا کہ جو دنیاوی تھی اور وہ دنیا سے بے رغبت لوگ ہیں، تو یہ حضرت زہرا در حقیقت اپنے اوپر غضبناک ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اس طرح کی تعویلیں بے شمار کی ہیں، بڑی بے شمار تعویلیں کی ہیں، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کا اب چونکہ آج کل اس طرح سے کاروبار نہیں چل پا رہا، تو آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی چور کو نہیں مارو، چور کی ماں کو مارو، بولو یہ حصہ ہے ہی نہیں، یہ روایت کا حصہ ہی نہیں ہے، جان چھڑاؤ اس سے۔ تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی یہاں تک کی حقیقت ہم نے آپ کے لیے بیان کی۔ پھر آگے بڑھیں، کہتے ہیں کہ یہی روایت کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ تو شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ ہاں شیعوں کی کتابوں میں ہے کہ انبیاء اپنا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ انبیاء کے علم کی جو وراثت ہے وہ کس کو ملے گی؟ وہ علم کن تک پہنچے گا؟ علماء کے لیے۔ اولاد کی تو بات نہیں ہو رہی۔ یعنی آپ اس حدیث کو ناقص بیان کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اس میں کہ جی شیعوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ بھئی آپ کے ہاں بھی موجود ہے یہ روایت، ہم بھی کہتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز میں وارث ہیں؟ ان کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے۔ کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے بھائی علماء کے لیے درہم و دینار؟ کیا ان کی وراثت نہیں ہوتی؟ نہیں، ان کا ان سے درہم و دینار کا تعلق نہیں ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے نا؟ کوئی بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا وہ بتائے، وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی انبیاء علماء کے لیے درہم و دینار کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے؟ ان کے لیے علم کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ ان کے ساتھ درہم و دینار یعنی جو ایک شخص کی وراثت کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں ان میں علماء کسی جگہ پر بھی نہیں آتے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ علم ہے، انبیاء کے علم سے استفادہ کریں۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اس کو میراث مادی سے جوڑنا یہ تو کوئی نہایت ہی بیوقوف انسان ہوگا وہ یہ کام کرے گا۔ اور چونکہ آپ کے علماء نے شیعوں کے خلاف جتنی کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ پہاڑا پڑھا ہے، تو آپ لوگ بھی آج تک وہ پہاڑا پڑھتے آ رہے ہیں، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر تفکر کیے ہوئے آپ لوگوں نے بھی ایک جناب اپنی طرف سے چھوڑی ہوئی ہے ایک، تو یہ یہاں تک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیں جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو فطرتی طور پر آیا کہ وہ جا کے طلب کر لیں۔ ہمارا یہاں پہ تمام علماء اہل سنت سے بالخصوص مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ میراث کا تعلق کس سے تھا؟ میراث کا تعلق کس کے تھا؟ ابو بکر سے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے؟ ابو بکر کو کوئی میراث ملنی تھی رسول سے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں آپ ابھی سرچ لگائیں، ابھی ہم مثال کے طور پر قرآن مجید میں، یہ ہمارے پاس قرآن مجید آ گیا، ہم نے اس میں لکھا البلاغ المبین، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اس میں البلاغ المبین لکھا تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ وما علینا الا البلاغ، یا کئی جگہوں پر بلاغ المبین یعنی آشکار اور واضح طور پر بیان کرنا، رسول کا کام تھا واضح اور آشکار طور پر بیان کرنا۔ یہ بتائیے کہ یہ واضح اور آشکار کس کے لیے بیان کرنا تھا؟ جن کو دین کے مسئلے پیش آنے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے یہ واضح آشکار کیا یا رسول اللہ نے نہیں کیا؟ رسول اللہ 6 ماہ تک حضرت زہرا کے گھر پر آیت تطہیر کی تو تلاوت کرتے ہیں، حضرت زہرا کے آنے پر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بٹھاتے تو ہیں، اتنی رفت و آمد تو کرتے ہیں، اتنے فضائل بھی ہزارہ کے بیان کرتے ہیں، ان کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آگے ملحق ہوگی، لیکن ہزارہ کو یہ نہیں بتاتے کہ دیکھو بیٹا ہماری وراثت نہیں ہوتی، وہ نہیں بتاتے۔ بیویوں کو نہیں بتاتے، عائشہ کے علاوہ کسی رسول کی بیوی کو 8 کے 8 زوجات کو رسول اللہ نہیں بتاتے۔ بلاغ المبین ہے رسول اللہ آپ کے اوپر۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول کا کام ہے پہنچانا، تو رسول نے کیوں نہیں پہنچایا؟ بھائی یہ ایک چیز یہ جو ہے وہ ایکس کی سے مربوط ہے، میں ایکس کو نہ پہنچاؤں وائی کو پہنچا دوں، مجھے کون انسان عقل مند کہے گا؟ بھائی یہ چیز ایکس کی تھی لیکن میں وائی کو پہنچا کے جا رہا ہوں۔ ہاں ہم مجبوری تھی، ایکس تک میری دسترس نہیں تھی، رسائی نہیں تھی، پھر بھی نہیں میں دے رہا اس کو، یہ ایکس میرے ساتھ بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے اور یہ چیز بھی اس کی ہے، میں اس کو نہیں دے رہا، میں بعد میں وائی کو دے کے جا رہا ہوں۔ بتائیے کون باشعور انسان ہے جو آپ کی اس جھوٹی حدیث کو مانے گا کہ جو آپ نے بیان کر کے ہزارہ سلام اللہ علیہ کو ان کے حق سے محروم رکھا؟ کون مانے گا؟ بھائی رسول اللہ پہ نقص لازم آتا ہے، اپنی اولاد کو حرام خوری میں مبتلا کر کے جا رہے ہیں، کیا ایک چیز ان کا حق نہیں ہے وہ اس کا مطالبہ کرو؟ یہ حلال ہے حرام ہے؟ من ادعا فلیس لہ، یعنی کوئی شخص ایک ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، رسول نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ایک ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، ہزارہ نے ایک ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو ان کی نہیں تھی اور اس پہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں، رسول کی حدیث کے مطابق فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔
یہ رسول نے بلاغ المبین میں کوتاہی کی ہے العیاذ باللہ آپ کی منطق کے مطابق. یعنی آپ سے بھی انسان یہی نادر بھائی میں اگر تھوڑی اس حوالے سے سمجھ بوجھ ہوتی اور کسی شیعہ عالم کے سامنے یہی سوالات رکھیں تو وہ ان کے 14 طبق روشن کرے گا. ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہمیں سنی مولویوں نے کیا کہانیاں پڑھائی ہیں, کیا کہانیاں پڑھائی ہیں کہ جناب وہ ابو بکر کو بتا. وہ یہیں پہ اگلا سوال یہ کرے گا جی وہ ابو بکر کو کیوں بتائی تھی, ابو بکر سے اس کا کوئی تعلق تھا, مربوط تھی. یعنی ایک چیز کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے اور میں اس کو بتا کے جا رہا ہوں. جن سے تعلق ہے کہ دیکھو تم میرے وارث نہیں بنو گے, میری کوئی چیز بھی بطور ارث تمہیں نہیں ملے گی, ان کو بتا کے نہیں جا رہے. پھر حضرہ سلام اللہ علیہ جب سنتی ہیں ابو بکر سے تو اس کی بات پر یقین بھی نہیں کرتی. فواجدت علی ابی بکر, ابو بکر کے اوپر ناراض ہو جاتی ہیں, غضبناک ہو جاتی ہیں. پھر آ گئی امام علیہ السلام کی انہوں نے مثال دی جو کیا اسماء الفارق کیا. ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی, جو ابو آتا ہے نا دونوں میں, ٹھیک, ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ طلب کیا. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ دشمن کی بیٹی. یہ مفتی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ صحابیہ تھی. بھئی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ علی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا, یا وہاں پر یہ ہے کہ علی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دشمن کی بیٹی سے نہیں کر سکتا. فرق ہے نا دونوں میں. وہ کہتے ہیں نبی کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ تو پھر رسول اللہ بھی کی شخصیت مخدوش اور رسول اللہ کی شخصیت بھی مخدوش, اور اس روایت میں جو الفاظ ہیں اسے ہزارہ کی شخصیت بھی مخدوش ہوتے ہیں. یہ وہ روایت ہے کہ جو ان تینوں کی توہین پر مبنی ہے, اور یہ دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں. وہ اس روایت پہ ابھی کلام کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں روایت کے الفاظ آپ کو پڑھ کے دکھاتا کہ یہ وہ روایت ہے کہ جس سے ان تینوں کی شخصیت کو مخدوش کیا گیا ہے. رسول اللہ کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ جو رسول اللہ نے بیان کیا ممبر پہ جا کے بیان کر رہے ہیں, گھر کے مسئلے کو ممبر پہ جا کے بیان کر رہے ہیں رسول اللہ. بھئی آپ میں سے آج مفتی حنیف قریشی صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور آپ کا کوئی دماد ہو, آپ کا دماد ہو, مفتی صاحب سے پوچھا, آپ کا دماد ہو اور وہ ایک دوسری شادی کرنا چاہتا ہو, آپ یہ مسئلہ گھر میں بیٹھ کے کریں گے جمعے پہ, یا نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں حل کریں گے؟ بتائیے. نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں کریں گے, جمعے کے کیا کہتے ہیں جمعے میں بیان کریں ہوں گے خطبے میں, یا گھر میں بیان کریں گے؟ گھر میں بیان کریں گے, بھائی گھر کا مسئلہ ہے. رسول اللہ ممبر پہ چلے گئے اور کہا کہ علی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دشمن خدا کی اور دشمن رسول کی اور میری بیٹی کو جمع کرے. وہاں پہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے. وہاں پہ یہ تو بات ہی نہیں ہے. یہ حرمت جو آپ نے نکالی ہے کہ جب تک ہزارہ سلام اللہ علیہ زندہ ہے, اہل سنت مذہب کے مطابق مجھے دکھا دیجئے کہ کسی نے کہا کہ اہل سنت مذہب کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے اوپر حرام تھا کہ وہ دوسری شادی کریں. دکھائیں نکال کے. یہ آپ نے ایک نئی چیز نکالی ہے. بھائی وہ وہاں پر آپ کہتے ہیں صحابیہ تھی, اور رسول اللہ نہیں کہہ رہے صحابیہ سے, وہ کہہ رہے ہیں دشمن خدا کی بیٹی. اس صحابیہ کیا قصور ہے اگر وہ دشمن خدا کی بیٹی ہے؟ یہ رسول اللہ کی عدالت اور انصاف ہے. وہ کہے کہ یا رسول اللہ میں دشمن خدا کی بیٹی ضرور ہوں لیکن میں دشمن خدا تو نہیں ہوں. فاطمہ کو اذیت ہوگی اگر دشمن خدا کی بیٹی آئے گی, فاطمہ کو اذیت ہوگی. یعنی کہ ہزارہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اس قدر جو ایک زنانہ غیرت ہوتی ہے ان کے اوپر غالب آ جائے گی کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, جیسا کہ ان کی اسی روایت میں ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, گویا دین سے دور ہو جائیں گے. یہ ان کی روایت میں ہے. مفتی صاحب میرے جیسا بندہ وہاں بیٹھا ہو نا تو وہ کہیں کوئی یہ روایت پڑھ کے دے دیں, اور آپ کے شارحین نے جو وہ فتنہ لفظ کی تشریح کی ہے وہ ذرا لوگوں کے سامنے بیان کریں. بڑی آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شان تو بیان کرتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ نے حضرت علی کی شان بھی کم کی, حضرت زہرا کی شان بھی کم کی, رسول اللہ کی شان بھی کم کی. صرف کیا؟ اپنی ممدوح شخصیات کو بچانے کے لیے. یہاں تک آپ نے سماعت فرمایا. میرے خیال میں فدق پر اس سے زیادہ آگے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اسی پہ ہی مسئلہ واضح و روشن ہو جاتا ہے. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.